ہوش نہیں رہا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ زور نہیں رہا ہے. جناب نے فرمایا نہیں کام مجھے بھی خراب ہے. پھر تو روز 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 کو مہینہ کر لنگیا. پھر بیٹھا تھا سی آپ نے فرمایا پھر سوٹا پڑا ویکھی کی ہوا ہے. وہ لنگیا میں تھوڑا جا سٹیا تو جب اتنے ویک کے کہندا ہے اج تھوڑا نہ سوٹ جو کو جا رسالہ میرے تے سوٹ دے. کیونکہ حضرت جی یہ بکری جوڑیاں والیاں ناز وکھاون دور چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون. کٹے پریاں عجز وکھاون تے کل حضور پاون. اس سے بڑا بچنا ہے، اس سے بڑا بچنا ہے. اسپیشلی آپ سب نے اس کو کھڑا کر رکھا ہے موبائل، اس کے فتنے سے بھی بچو. پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب پتہ کیا ہے نیکی کر تے فیس بک تے ڈال. اس سے بڑا بچو یار، یہ ہماری نیکیاں کھا رہا ہے. اس سے بچو اور اپنے بڑوں کے انداز میں ہو. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ابو صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک. وہ لکھا ہے جب مصر فتح ہو گیا نا، جتنا مال اکٹھا ہوا اس میں مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں تھا، اور وہ تاج بھی وہ تھا جس کی دور دور تک دہائیاں تھی. حضرت عمر بن عاص فرماتے میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت عمر فاروق کو تاج کے حوالے سے کیا جواب دوں گا، تاج کے درمیان، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہاں گئے. آپ فرماتے میں اسی غم میں فکر میں ٹہل رہا تھا. آپ فرماتے ایک شخص آیا، اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. آپ فرماتے میں نے دیکھا اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. آپ فرماتے میں نے دیکھا اس کے کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے تھے. آپ فرماتے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. وہ آیا، اس نے السلام علیکم کہا، تھیلے میں سے تاج نکال کے اس نے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا اور سلام کہہ کے پھر واپس چل دیا. آپ فرماتے میں تو سکتے کے عالم میں تھا. وہ یار یہ ہے کون؟ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس کی غربت اور افلاس کا عالم ہے، پھر بھی تاج لوٹا گئے. فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے پکار کے کہا. فرماتے میں نے کہا کھڑا ہو، کھڑا ہو گیا. فرماتے میں نے اس کو کہا کپڑا پیچھے کر، مجھے دکھا تو کون ہے. فرماتے اس نے کپڑا پیچھے نہیں کیا اور آگے سے مجھے جواباً کہتا ہے اے عمرو بن عاص تجھے کیوں دکھاؤں؟ میں نے جس اللہ کے لیے تاج لوٹایا وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. بچے اس کے فتنے سے بچے ہو. یہ کھا رہا ہے ہماری نیکیوں کو. ابل تے کر دے کا کھیں جے کر رہی تو فیس بک تے چڑھ چڑھ دے آج جناب فلاں دربار پہ حاضری. وہ بھائی ساڈے لیے گیا سا، سانوں کیوں دسن دے؟ تو جدے بھی تو گیا ہے وہ تیرے بغیر دسیا بھی جاندا ہے. کیوں اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہو؟ آج جناب یہ کرتے ہوئے، آج جناب اس دفعہ یہ پھر رمضان آ رہا ہے. ایسی ہمارے پنجاب میں موت وگی سے ہر دوسرے بندے نے فیس بک پہ چڑھایا جی ماشاءاللہ 33واں مصلی سنانے کی سعادت، ماشاءاللہ جی 15واں مصلی سنانے کی سعادت. بھائی ہم نے بھی وقت گزارا ہے، مفتیان کرام نے بھی وقت، انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا تھا کسی کو. بچاؤ یار اپنے آپ کو، اپنی نیکیاں نہ ضائع. اور دیکھو ہمارے بڑوں کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سفیان ثوری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لکھا آپ نے بڑا قیمتی جبہ زیب تن کر رکھا تھا. ہمارے والا مزاج نہیں کہ تنقید برائے تنقید، تنقید برائے اصلاح. آپ عرض کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. نانا جان سادگی، مولا علی مشکل کشا سادگی، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. لکھا آپ نے بٹن کھول کے دکھائے، آپ نے بٹن کھول کے دکھائے. نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہننا ہے اس لیے اس کو اوپر پہننا ہے، یہ بوری کا لباس میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہننا ہے. لیکن آج کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے جی اس سے بڑے بچ کے رہے ہیں. یہ جو ہم فیس بک پہ کھیل رہے ہیں نا لائک لائک لائک، نکلو ان کاموں سے. اور قربان جاؤں کیا عجیب تماشا لگا ہے. آپ کی تصویر چاڑ لینے ادھر پہ آپ کی بیگ ڈیکنے کہ نکل لائک ہوئے. نکلو ان کاموں سے. آپ مجھے جتنے مرضی لائک دیں کچھ بھی نہیں بننا ہے، میں آپ کو جتنے مرضی لائک دوں کچھ بھی نہیں بننا ہے.
دعا کرو اللہ کسی ایسے کام کی توفیق دے دے کہ مدینہ پاک سے لائق مل جائے، پھر بات بنی ہے۔ ہمارے بزرگ سے بہت حضور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال حضرت جی، یہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک چینی آئینہ تھا۔ آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے۔ اب تو اتنا بیویاں آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں۔ نکلو ان کاموں سے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا وہ خادم صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کرتے نا اسے وہ آئینہ زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اب یہ والا دور تو نہیں ہے کہ موٹر سائیکل نکالی اور بازار سے جا کے پھر نیا آئینہ لے آئے۔ نہ موٹر سائیکل تھی، نہ بازار تھے، نہ بازار میں اس طرح آئینے ہوا کرتے چیزیں تھیں، لیکن تھیں بڑی کامیاب۔ اب وہ بڑا گھبرایا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے آئینہ طلب کریں گے تو کیا جواب دوں گا؟ اب جناب خادم بھی دیکھو نا کن کا تھا، جب چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے۔ وہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو وضو فرما کے آپ نے اسے آئینہ طلب کیا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت میں صفائی کرن دے یہاں تو میرے کو ٹوٹ گئے، بلکہ وہ آگے سے قیاس کرتا ہے، القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ہی سی ٹوٹ گیا، اپنے آپ کو نکال گیا بیچ میں سے، ذات کو لے آیا۔ قیاس کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست۔ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملایا ساتھ، اور کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست۔ آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہوا ٹوٹ گئے، نہ آئینہ ویکھاں گے، نہ اپنا بھی یاد آئے گا، نہ اپنے یار میں یاد کریں گے۔ لیکن اگر جی ایسی تو واہ پھنس گئے آئینے میں، ہم تو پھنس گئے آئینے میں۔ نکلو ان سارے کاموں سے، تیری نماز بے سلوک، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے پھنس گئے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا نا، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ رک گیا کام، اس کو چلاؤ۔ آج اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھے ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں مدینہ پاک کی اور قریب کرتا، لیکن کیا ہے حضرت، ہر دن گزر رہا ہے اور ہم بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم بھی نہیں۔ نکلو ان کاموں سے اور سنو ہمارے بڑوں کے انداز۔ حضرت حارث محاسبی فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، کہتے جب وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے، اس میں وہ آٹا گھول کے کھا رہے ہیں، کیونکہ علماء بیٹھے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ میں نے ظاہر بات سنا نہیں ہوتی ہے، کئی بار سنا چکا ہوں، جب تک زندگی رہے گی کئی بار سنا ہوں گا۔ میں نے کہا کہیں یار میں ہی نہ پکڑا جاؤں، چل ایک باری میں بھی آٹا کھا لا، گل سنانا نہ تو بن جائے۔ آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ میں نے بس وہ جو تھوڑا سا آٹا گھولا نا، اپنی گھر والی کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے نہیں کھایا گیا، یہاں تک کہ میں نے زبردستی کوشش کی کہ میں نے، اس کا ذائقہ اتنا عجیب و غریب تھا، میری آنکھوں سے پانی نکل آیا، لیکن میں آٹا کھا نہیں سکا۔ لیکن آپ فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے آٹا گھولا ہے اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، کیونکہ کسی نے ہمیں تو نہیں کہا تھا تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بھئی ایسی کیا آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا؟ تھوڑی سی مشقت کرتے اس آٹے کو گون لیتے، جتنی دیر میں آٹا تیار ہوتا اتنی دیر میں تندور میں آگ لگاتے، پیڑے بناتے، روٹی لگا کے پکا کے بنا کے چبا کے کھاتے، پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا، کہتے جو باتیں تھی میں نے حضرت کے سامنے رکھ دی۔ فرماتے باغ سے حضرت مجھے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں حارث وہ آٹا گوندا اس لیے نہیں ہے کہ اگر گوندنے بیٹھتا تو اس میں وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو اس میں وقت لگنا تھا، ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ برابر ہے، بھرنا تو پیٹ ہی ہے، اس لیے میں نے روٹی بھی نہیں لگائی،
اگر روٹی لگا لیتا تو اس کو چباتے کھاتے نکلتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے آٹا اس لیے کھا لیا ہے تو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا, میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. برادر جی ہمارا حال دیکھو یار, سارا دن گزر جاتا ہے, ہم کتنا یاد کرتے ہیں, ہم کتنا یاد کرتے ہیں. اس لیے جی یاد کر لو, آج وقت ہے, جا رہے ہیں. کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائی, ویکھ محمد بخشا موت سنی آئی. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور. کو بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کے شیش مال چلے. کوئی پلیا ناس تے نخلیں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلے. کو بھول گیا مقصد آ بننا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ٹھیک ہے جی, اس لیے وقت گزر رہا ہے. اور یاد رکھنا ضروری, ہمارے بزرگوں نے بڑا کرم کیا. کسی نے کمال ہی لکھا تھا, اتھے عملان دے ہونے نے, اس سے نہیں تیری ذات پوچھنی ہو, آج عمل کر لو. میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ سے. پھر میں نے ماشاءاللہ جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا الحاج اللہ بخش کوثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. جیسے حضرت بتا رہے تھے, حفظ بھی ہے, ٹھیک ہے, درس نظامی بھی ہے, افتاح بھی ہے, ماشاءاللہ سارے رنگ. اللہ ہمارے اداروں کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے اداروں کو رونقیں عطا کرے. اور یاد رکھیں حضرت جی, میں آپ سے کہوں گا, بعض تھی جو مرضی پہ میں نے آخی ہونے والی پرواہ بھی کوئی نہیں. ہاں, اپنے اداروں کو سپورٹ کرو, ٹھیک ہے جی, اپنے اداروں کو سپورٹ کرو. اپنی جو آپ کی محفلیں ہیں نا, آپ نے 10 نعت خواں بلانے ہیں نا, 2 بلا لو, 8 نہ بلاؤ. اس 8 کے پیسے اپنے اداروں میں دو. آپ کے ادارے, اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت نہیں کوئی, آپ اپنے مدرسے مضبوط کرو گے تو تربیت ہوگی. اب دیکھو نا یونیورسٹیاں کہاں کھڑی ہیں, مدرسے کہاں کھڑے ہیں. یونیورسٹی میں اور مدرسے میں آج بھی 50 سال کا فرق ہے. بھلا ہونا ہی چاہیے تھا کہ مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال آگے ہوتا ہے, لیکن یہاں کیا ہے, یونیورسٹی مدرسے سے 50 سال آگے ہے, مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال پیچھے ہے. یہ جو آپ ہمیں دیتے ہیں, یہ جو آپ نعت خانوں کو دیتے ہیں, ہم مدرسے ہیں دو. آج آپ کے مدرسوں کو ضرورت ہے, آپ کی اپنے مدرسے آباد کرو, اپگریڈ کرو ان کو, اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرو. کیونکہ آج ممبر بھی کمزور ہے, آج مسلح بھی کمزور ہے. اور میں نے کیونکہ حفظ اور درس نظامی میٹرک کے بعد کی ہے, میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا. ہمارے ایک ٹیچر تھے, انگلش کے ٹیچر, میں چلو ان کا نام نہیں لوں گا, بڑے ایکسٹرا سخت تھے. ان کا طریقہ تھا کہ جو حضرت کا سبق نہیں یاد کرتا تھا, 12 سوٹیاں مارتے تھے. 6 ایک ہاتھ پہ 6 ایک ہاتھ. اس سے بھی اوکھا ایک اور معاملہ تھا. وہ کیا, اگر آپ نے 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ بند کر لیا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے. اس لیے پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا سبق رہ جائے سو رہ جائے, لیکن ان کا سبق نہ رہے کوئی. لیکن نظری رہ ہی جاتا ہے, غلطی ہو ہی جاتی ہے. کبھی مجھ سے رہ جانا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس دن خوف کا کیا عالم ہوتا تھا. دل کرتا تھا یار آج کوئی آئندہ کام ہو جائے کہ اسکول نہ جانا پڑے. لیکن والد صاحب بڑے سخت تھے, میں والد صاحب کے ساتھ اسکول جاتا تھا, جانا پڑتا. اب جب اسکول پہنچ جانا نا تو اس دن مجھے لگتا تھا کہ آج مجھ سے زیادہ رب کے قریب کوئی بھی نہیں ہے. صرف ایک بندے کا خوف ہوتا تھا, بڑی بڑی دعائیں کرنی, یا اللہ
اج انج کر دے استاد نہ، یا اللہ انج کر دے استاد، لیکن استاد آ جاتے تھے، 12 سوٹیاں کھانی پڑ جاتی تھی. تو اب کیونکہ سفر کرتے ہیں پھر سفر بہت کچھ سوچنے کا موقع دیتا ہے. تو آج میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں سی ہوندا تے کنا ڈر لگتا ہی انگریزی دے ماسٹر کو سلیمان. اج کنے سبق نہیں یاد، کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے. اج کنے سبق نہیں یاد ہے، کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے. داڑھی والا سبق نہیں یاد، ٹوپی والا سبق نہیں یاد، نماز والا سبق نہیں یاد، قرآن والا سبق نہیں یاد، ذکر والا سبق نہیں یاد. ہمیں تو یاد ہی کوئی نہیں. کیا بنے گا کل جا کے، کس طرح جانا ہے کل سامنے. اور ولیمہ میں بڑی تھوڑی دیر کے لیے اور سارے خود کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر. قبلہ پیر صاحبان بیٹھے، میرا ان سے سوال نہیں ہے. مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، حفظ پڑھانے والے، میرا ان سے بھی سوال نہیں. میرا سوال آپ سے اور خود سے ہے، لیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دینا. میں کون ہوتا ہوں آپ سے جواب لینے والا؟ نہ میں نے آپ کو دینا، آپ مجھ سے جواب لینا. اور تھوڑی دیر کے لیے خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے، میں آپ کو نہیں دے رہا. اس لیے کسی نے اونچی نہیں بولنی. اونچی بولیں گے کسی کی عزت نفس میں ضرور، اور پردے میں جواب دے دیتے. صرف 3 سوال میں آپ سے کرنے لگا. کوئی اوکھا سوال نہیں کروں گا، سوکھے ترین کروں گا. ابھی سارا کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال، اونچی نہیں جواب دینا، کسی نے دل سے دینا. سچ بتانا آج کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ 1000 بار، 700 بار، 500 بار، 300 بار، 200 بار، 100 بار. چلو ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور سوال کا جواب دینا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی. سچ بتانا آج کتنا قرآن کریم تلاوت کیا ہے؟ آج کتنا قرآن شریف پڑھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آخری سوال اور تیسرا، سچ جواب دینا ہے. قرآن شریف میں ویکھیاں کتنی دیر ہو گئی ہے؟ قرآن شریف میں ویکھیاں کتنی کی دیر ہوگی؟ یہ حضرت یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے. اسی لیے تو کسی صوفی نے لکھا تھا نا، وہ کہتے ہیں لفایا سن تو لال خریدنے نوں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں تیرے ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شان کی منہ کھائیں گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو. کیا منہ دکھانا کر جا کے، کون سا منہ لے کے جانا اللہ اللہ کے رسول کی بات. کچھ بھی تو نہیں رہا حضرت ہمارے. اخلاقی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے حضرت جی محنت کرو، دین سیکھو. جیسے میں نے کہا اپنے مدرسے آباد کرو، یہاں سے تربیت ہوئی ہے. ساری رات نات خانی ہوں گی، ایک گلوی تربیت دی کوئی بات ہی نہیں. جی مولوی انہوں ٹائم دینا تو دینا بھی 2:30 بجے، ضرور نہیں سننے والا یہی کوئی نہیں. تربیت کرو. اس وقت تربیت کی ضرورت ہے، اس وقت تربیت کی. ان بچوں کو بتاؤ ہمارے بڑوں کے نام کیا تھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. بس میں یہاں گفتگو ختم کروں گا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میری کوشش رہی حضرت ابوبکر پہ سبقت لے جاؤں، بڑی کوشش کی ہے، لیکن آپ فرماتے ایک دفعہ پھر وہ وقت آ ہی گیا جب عمر کو بھی کہنا پڑ گیا عمر سبقت تو دور، کاش تو ابوبکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہتی تھی، وہ آنکھوں سے نبینہ تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. آپ روز اس کے گھر تشریف لے جاتے, جا کے جھاڑو دیتے. آئے آئے کیسا انکسار تھا ہمارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ میں. پانی بھر کے لاتے, آٹا گوندتے, سالن بناتے, روٹی پکاتے, اماں جی کو کھلا کے واپس آتے. جب کہیں جہاد پہ جاتے یا کسی اور سلسلے میں جاتے تو کسی معتبر آدمی کی ڈیوٹی لگاتے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ تو چلے گئے. آپ فرماتے میں نے اس شخص سے کہا, میں نے کہا تو نہیں جانا, ارے میں جانا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہہ اٹھیں گے خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. آپ فرمائے مقررہ وقت پہ میں چلا گیا, آہستہ آواز میں السلام علیکم کا, ذرا دبے دبے لفظوں میں, تاکہ اماں کو بھی نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے. آپ فرماتے جا کے میں نے جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی. سالن جو ہے نا وہ میں نے برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا. ٹھیک ہے جی, ایک نوالا توڑا اور توڑ کے نا میں نے سالن میں ڈبو کے اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. عمر فاروق فرماتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو اماں جی بول پڑی, وہ کہتی ہیں جب ابو بکر نہیں آئے, جب ابو بکر نہیں آئے. مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. فرماتے میں نے کہا اس اماں کو تو نظر آتا ہے, اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا کہ ابو بکر نہیں ہے. فرماتے یہ سوال میں نے اس اماں سے کیا. میں نے کہا اماں تمہیں نظر آتا ہے. فرماتے وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے پھر پوچھا پھر تجھے کس طرح پتا چلا کہ ابو بکر نہیں ہے؟ تو کہتی آنے والے ذرا دیکھ تو صحیح, میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں ہے, میں تو نوالا چبا نہیں سکتی کوئی. جب حضرت ابو بکر آتی ہوں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی, پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں, میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے. یہاں تو پھر اقبال نے لکھا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیکھا جب امام صاحب کا وصال ہوا اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو لکھا ہے آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان موجود تھا. اب ہماری پنجابی زبان میں اس کو چنڈی بولتے ہیں, آپ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. باقاعدہ پورا نشان آپ کی پشت مبارک پر بن چکا. یہ تو شہزادے تھے, آپس میں باتیں شروع ہو گئی, یہ تو شہزادے ہیں, نشان کس چیز کا؟ وہ جو غلام پاس کھڑے تھے وہ لوگ پڑے. آپ نے فرمایا کوئی دل میں میل نہ لانا, امام نے مجھ سے وعدہ دیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا. آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بولیوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. آج کیا ہو گیا یار, نفرتیں 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 بس نفرتیں. کیا ہو گیا ہے؟ میں 2 بار باہر گیا ہوں, میں کو ان کی تعریف نہیں کرنے لگا. اللہ کا شکر ہے جنہیں مرضی چنگے ہو جائیں ساڑھے تو پھر بھی پڑھے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک دولت ہے ان کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن دکھ ہوا, علماء بیٹھے ہیں, دکھ ہوا ہے, ان کے پاس کوئی نصاب نہیں ہے. ان کے پاس جو کتاب ہے متا لوکا فلانا فلانا فلانا, ہمارے پاس ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی قرآن. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بخاری مسلم ترمذی نسائی ریاض الصالحین کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن میں نے باہر دیکھا, 2 بار میں باہر گیا ہوں. آپ چل رہے ہیں نا, اگر آپ کسی سے ٹکرا رہے ہیں ٹھیک ہے جی, اس کا قصور ہے یا نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ سوری کرے گا, سوری سوری ٹھیک ہے جی. لیکن ساڑھے ایتھے یہ 2 بندے بات جانتے کہ انا ہیں اسی طرح نا. پھر دکھ ہوا یار, ہمارے پاس قرآن ہے جو کہہ رہا ہے وہ قولوا للناس حسنا. ہمارے پاس بخاری ہے, ہمارے پاس مسلم ہے, ہمارے پاس نسائی ہے, ہمارے پاس ترمذی ہے. لیکن انداز ہمارے پتہ نہیں کیسے ہو, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے انداز دیکھو. اس لیے جی علم حاصل کرو, دین سیکھو,
یہ اور اس کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھنا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا دنیا میں اخلاق اچھا ہوگا وہ بروز قیامت سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اس لیے حضرت جی بدلو خود کو, نماز کی پابندی کرو, اپنے اللہ کا ذکر کرو, رد رد کے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. اللہ کی مخلوق. اچھا ایک سوال کا جواب آپ کے یہاں بھی اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں, وہ یار سارے پاکستان جی پڑھا جاتا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کی گیا سارے, میں جہاں گیا ہوں میں نے سوال ہر جگہ پڑھا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوا کہ آپ بھول کیوں گئے. میں نے 10 سال پڑھا ہے کیونکہ میں نے میٹرک تک پڑھا اسکول میں, 10 سال میں نے بھی اسمبلی میں اس کو پڑھا ہے. کیا بولا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, لیکن کی تھی کبھی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. کی کبھی گردہ ہی رہ گئی. لیکن حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور جناب صدیق اکبر خلیفہ بن گئے. سب سے پہلا کیس, ایک چھوٹی سی بچی آ گئی اگلے دن, اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی؟ وہ کہتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے میں کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. اس کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم, میری ماں بھی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, گھر میں فقط ایک دادی ہے, بوڑھی بھی ہے, کمزور بھی ہے, بیمار بھی ہے, آنکھوں سے اندھی بھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزارا کرتے ہیں. اب دادی بوڑھی بھی ہے, کمزور بھی ہے, اندھی بھی ہے, وہ بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, مجھ سے دودھ نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ, آپ روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے. رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا, ہماری بکریوں کا دودھ کون چوہا کرے گا, نکالا کرے گا. جناب صدیق اکبر رو پڑے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. جناب صدیق اکبر رو پڑے, رو کے اس بچی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو, حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا. بدلو خود کو, کیونکہ جانا ہے یہاں سے, اور جہاں جانا ہے وہاں پھر جواب بھی دینا جاتے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سارے نماز کی پابندی کرو, اپنا اخلاق اچھا کریے, دین سیکھیے. اور اس ویلے پاکستان میں بہت ضرورت ہے, دن بہ دن پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. وجہ دین تو دوری, وجہ حضور نبی کریم علیہ السلام تو دوری ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ مشائخ بھی موجود ہیں, علماء بھی موجود ہیں, سب کی بارگاہ میں عرضی ہے آپ کی شفقتیں, آپ نے میری ڈگی سیدھی سن لی, بس میرے لیے دعا فرمائیے گا اللہ علم نافع عطا فرمائے. یہ جو دین کے حوالے سے سستی ہے اللہ اس کو دور کر دے. بڑی محنت کرو, یہ جن کا ہم نام لیتے ہیں نا ہم پاس کو بھی نہیں ہیں. اسی میں بزرگوں سے وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ میں نے واپس جا کے شاہ کے بعد جنگ بھی بیان ہے. اسی میں بزرگوں سے پاک سے پوچھا تھا حضور آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے 14 سال ایک رات میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. اسی کبھی قرآن پاک کھول کے بھی دیکھے. بدلو اپنے آپ. وما علینا الا البلاغ المبین.
تمام احباب سکون تشریف رکھو اذان ہو سی اذان